نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ اور ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور بغض یہ مجھ سے پہلی کی جو امتیں تھیں یہ ان میں بھی تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں بھی یہ دو جو گناہ ہے، حسد ہے اور جو بغض ہے، یہ میری امت میں بھی سرایت کرنے لگا ہے۔ آج جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور اس کے جو اثرات ہیں ہمارے معاشرے پہ، اس کے بہت زیادہ زہر ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ تربیت ہماری گھروں میں، تربیت کے حوالے سے ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت نہیں کر پاتے، اور یہ ازل سے آ رہا ہے کہ قابیل نے حسد کی بنیاد پہ ہی اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قابیل نے جو اپنے بھائی کا قتل کیا حسد کی بنیاد پہ، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا جو گناہ ہے وہ قابیل کے سر میں جاتا رہے گا۔ گویا جس نے قتل کیا اس کے سزا میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن ادھر قابیل کے کھاتے میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا حصہ ڈلتا رہے گا۔ آج حضرت جو حالات چل رہے ہیں، میرے خیال میں الا قلیل جس نے کوشش کر لی ہے، اللہ سے مانگ لیا ہے، اس علاج کے اس کے حوالے سے کسی اللہ والے سے اس نے رجوع کر لیا ہے، تو وہ تو اللہ کی توفیق سے بچ جاتا ہے اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ باقیوں کا حال جو ہمارا ہے اس وقت معاشرے میں، ہم ایسے سمجھیں کہ اسی سوکھی لکڑی کی طرح کہ وہ بھی دکھتی رہتی ہے اور آخر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جل کر بھسم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ اسی طرح ایسے سمجھیں کہ وہ بھی یہ حسد جو ہے ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھائی کے پاس آپ نے کسی نعمت کو دیکھا اور اس نعمت کے بارے میں یہ خیال کرنے لگے کہ کسی طرح سے اس سے یہ جو نعمت ہے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس آ جائے۔ یہ ہوتی ہے حسد۔ اور جو حاسد ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اس نعمت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، گاڑیاں ہیں، یہ حسد ہے۔ بعض دفعہ حسد باقی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے،
وہ دیکھتا ہے جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کوشش میں اگر اس کے اندر حسد ہے تو وہ یہ اس کا حسد ہوگا کہ اس کے بارے میں وہ خواہ مخواہ کی جھوٹی الٹی سیدھی باتیں کرے گا کہ تاکہ اس کا جو مقام ہے، جو اس کی عزت ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے یا اس عزت سے یہ محروم ہو جائے۔ دوسرا ہوتا ہے رشک، اس کے بارے میں اس کی اللہ نے اور اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ رشک ایسے ہے کہ جیسے ہم نے دیکھ لیا شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح شیخ صاحب صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اگر اللہ نے مجھے نوازا یا میرے پاس جو مال ہے میں بھی ان سے بڑھ کر خرچ کروں گا۔ ایک شخص ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا شخص کو دیکھتا ہے کہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں انشاءاللہ تہجد بھی پڑھوں گا، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہ رشک ہے، اس کی اجازت ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جیسے مریم ابن عیسیٰ جس جگہ پہ عبادت کرتی تھی علیہ السلام، جس محراب پہ وہ وقت گزارتی تھی، تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پھل آتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب وہ دیکھتے تھے تو وہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ اس موسم میں بغیر کسی اسباب کے یہ ان کے پاس جو پھل ہیں، اور جب انہوں نے ان سے پوچھا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے جو فرمایا، جو مفہوم ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرا اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے پھر اللہ سے رجوع کیا، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ عمر کے بھی آخری حصے میں تھے۔ انہوں نے وہاں سے یہ دیکھا کہ جس طرح اللہ قادر ہے کہ بغیر موسم کے پھل یہاں پہ موجود ہیں، اب چونکہ میری حالت ایسی نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، لیکن اللہ تو قادر ہے، اللہ مجھے اس عمر میں بھی مجھے اللہ بیٹا سے یا اولاد سے نواز سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی، حالانکہ جس طرح پھل دیکھے اسی طرح یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں دل کا ایک پھل ہوتا ہے، اور انہوں نے دعا کی۔ یہ رشک ہے، اس کے اوپر سب نے، علماء نے بھی، اللہ نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دیا، اور یہ رشک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حسد کا معاملہ ہے، یہ حسد کا معاملہ بھی ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، باقی بھی بیٹے تھے جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں پھینک دیا، اب ان کے اندر کیا تھا؟ صرف حسد تھا۔ حسد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باقی بھی بیٹوں سے محبت کرتے تھے، اب ظاہری بات ہے وہ نبی ہیں وقت کے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سب اولاد میں یکساں ان کی محبت تھی، لیکن ایک فطری بات ہے کہ ان کا جو دلی لگاؤ تھا، جو زیادہ رغبت تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی ان کا وہ اظہار بھی فرما دیتے تھے۔ اور پھر بھائیوں کے اندر حسد کی آگ بھڑکی، اور انہوں نے جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے۔ اور اس سے یہاں پہ ایک سبق اور بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم بھی اپنی اولاد کے سامنے، ہماری اولاد ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی ایسا بیٹا یا ایسی بیٹی ضرور ہوتی ہے جس کی طرف ماں باپ کا ملان زیادہ ہوتا ہے، ان سے رغبت، ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس واقعے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اپنی اولاد میں جہاں باقی معاملات میں مساوات کا درس دیتے ہیں، ان کے اندر یکساں معاملات کیے جائیں، کسی کو اگر 50 روپے ایک کو دیے ہیں تو دوسرے کو بھی ملنے چاہیے،
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محبت کا اظہار آپ اگر کہہ دیں گے کہ یہ میرا بیٹا مجھے زیادہ پیارا ہے تو اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ باقی بچوں کے اندر خواہ مخواہ کی ایک حسد کی سمیل شروع ہو جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا، پھر بات پہ وہ یہی کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں گھروں میں یہی معاملات ہیں کہ دیکھیں جی دیکھیں آپ تو اس کی سائڈ لیں گے نا، آپ تو خود کہتے ہیں نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھدار والدین اس طرح نہیں کرتے، گو ان کے دل میں اس بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے محبت ہے لیکن اس کا اظہار کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہے کہ گھر میں اگر بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی اگر یہ بیماری آ گئی، یہ حسد کی اگر آگ بھڑک اٹھی تو یہ بتائیں کہ ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی اولاد کے معاملے میں اس طرح کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے یا وہ مجھے زیادہ پیارا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس سے بچنا کیسے ہم نے، ہے نا؟ بات تو یہ ہے کہ بیماری کا تو پتہ چل گیا، اس کا بچنا کیسے ہے؟ اب یہ صورت ہے، تھوڑا سا اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس کی پیدا کی گئی ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں تک سمجھ گئے کہ یہ اب پناہ میں، ہم نے پناہ میں آنا ہے، ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ پناہ میں آنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں جو پھونکتی ہیں گرہوں پہ، یہ گانٹھیں لگا کے، جیسے یہ ٹونا جادو اس طرح کا، یہ بھی تو حسد کی وجہ سے کرتی ہیں نا، تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ نفاثات ہے اور نفاثین نہیں ہے۔ نفاثات کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اگر یہ باقی لوگوں کے لیے تو پھر نفاثین آ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے۔ اب اس کا جو علماء فرماتے ہیں، اس کا علاج پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس بیماری کے لیے یہ معوذتین اللہ نے اتاری، وہ جیسے ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا پہ اس وقت تک کوئی بیماری نہیں اترتی جب تک کہ اس سے پہلے اس کا علاج نہیں آ جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علاج وقتی طور پہ ہمارے ڈاکٹرز کو یا ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا علاج پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں کہ یہ صورتیں اگر صبح و شام پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے پورے جسم میں پھیر دیں تو اس سے بھی انسان حسد سے، نظر بد سے، کیونکہ نظر بد جو ہے وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ ایک تو یہ علاج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کوئی چیز بھی دیکھیں، اپنے دشمن کے پاس دیکھیں، اپنے کسی مخالف کے پاس دیکھیں، کسی کے پاس بھی دیکھیں تو وہاں پہ اس کو دیکھ کے فوراً ہی اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ اس میں برکت دے۔ دل نہیں بھی چاہ رہا تو پھر بھی کہہ دینا ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے اس نے تمہارا بیڑا غرق کر رکھا ہے کہ تکلیف بھی ہوگی، دیکھو یار بتی، لیکن آپ نے ذہن سے کام لیتے ہوئے آپ نے اس کے لیے دعا کر دینی۔ جب دعا کریں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بھی بچائے گا، اس گناہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور دوسرے کو کسی قسم کا نقصان جو ہونے کا اندیشہ ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس کسی کے پاس بھی دیکھتے ہیں
اور ادھر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسی تکلیف ہے، یہ ایسی تکلیف ہے اور اس کا ایسا نقصان ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلتا رہے، اس سے کوئی بڑا کوئی اور اس کے اوپر عذاب ہوگا؟ یعنی کہ خواہ مخواہ، اور پھر اس کے جلنے کی وجہ اور اس کے حسد کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا. جیسے عربوں کا ایک قول ہے، الحسود لا یسود. اب دیکھیں نا، یہ جو اقوال ملتے ہیں نا، ہمیں یاد رکھیں یہ کوئی معمولی نہیں ہوتے، یہ 100 سال کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک قول سامنے آتا ہے. اور پھر عربوں کا قول ہے کیا؟ الحسود لا یسود، کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو شخص حسد کرے گا اس کو زندگی میں سرداری نصیب نہیں ہوگی. اب سرداری کا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں اس کو کوئی وہ مقام بڑوں والا وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو اس کو نہیں ملے گا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، سفید ریش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے سارے بندے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اور اس وقت ہمارے جو معاشرے کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے علاوہ اور ہمیں کوئی کام ہے، اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہی نقصان ہے، اپنی ہی پریشانی ہے. اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب یہ ہے کہ ہم نے اصل میں قرآن سے جتنے ہم دور رہے، قرآن سے یا اسلام سے یا علماء حق سے، اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بچوں کی جو تربیت کرنی ہے اچھی کی یا بری کی، روز قیامت ہم سے پوچھو. اب ہم کے بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جب والدین بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کریں گے، اپنے رشتہ دار کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کسی نے کسی کو اللہ نے مال دے دیا، اللہ نے کسی کو شہرت دے دی، اللہ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دے دی، اللہ نے کسی کو صحت دے دی کہ صحت بڑی اچھی ہے، تو بعد وہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی حسد ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بچوں کو جب یہ بتا دیا جائے کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ان کو انعام دیا ہے، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. جب بچے کو شروع سے سمجھا دیا جائے گا تو وہ جب بھی بڑا ہوگا وہ تھوڑا سا شعور کو پہنچے گا. اس کے سامنے اگر ایسا کوئی شخص آئے گا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی ہوگی تو گھر سے یہ اس کی تربیت کا اس کے اوپر اثر ہوگا. وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ ماشاء اللہ بھی کہے گا اور تبارک اللہ بھی کہے گا کہ اللہ اس میں برکت دے دے. اور جب تربیت نہیں ہوگی تو ایسے سمجھیں کہ جس طرح ہم کوڑ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، ہم اپنے سکون کو برباد کر دیا ہے، ہماری آنے والی نسلوں ان کا بھی یہی حال ہوگا. وہ بھی تڑپتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. اور یاد رکھیں حاسد کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ جو میں نے ابھی یہ گزارش کی ہے کہ عربوں کا قول ہے الحسود لا یسود، کہ جو حاسد ہوتا ہے اس کو سرداری نصیب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت نصیب نہیں ہوتی. اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اندر سے جل رہا ہوں، جیسے جل رہا ہوں شاید اس کو نہیں پتا. خدا کی قسم وہ ایسے سمجھیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے. آپ بیٹھے ہیں، شیخ صاحب زمانہ شناس ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، یہ آپ عمار صاحب بیٹھے ہیں، بھائی محمد صدیق بیٹھے ہیں. خدا کی قسم جس بندے سے آپ ملتے ہیں نا، یہ دل کی دھڑکن کہہ دیتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے. کیوں ایسے ہے یا نہیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو محبت ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتی. اگر شیخ صاحب کی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس شخص کو بھی شیخ صاحب سے محبت ہے.
اب یہ جب ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہماری اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار اس کے اوپر اللہ کا پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس شخص پہ جو حسد کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو تھوڑا سا ہے، لیکن اس پہ اللہ کی اتنی ناراضگی، اور لکڑی سوکھی لکڑی کی مثال کہ جیسے وہ آگ ان کو سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس چھوٹے سے عمل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو حاسد ہوتا ہے اس نے اللہ کی تقسیم پہ بغاوت کی ہوتی ہے، اور باغی کی جو سزا ہوتی ہے وہ معمولی سزا نہیں ہوتی۔ بھائی یہ اللہ جانتے ہیں نا کہ اس کو اتنا مال دینا ہے، اس کے لیے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور ہر بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی کا ہی حقدار ہوں، کیونکہ اس سے بڑھ کر ہوتا تو شاید یہ مجھے راس نہ آتا اور اس سے میرا نقصان ہو جاتا۔ یہ میرا اللہ جانتے ہیں کہ کون کس لائق ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ گاڑی لیتا ہے، نئی گاڑی لیتا ہے، 0 میٹر لیتا ہے۔ جو گاڑی کی کمپنی ہوتی ہے وہ اس کو کیٹلاگ دیتی ہے کہ اس کی ہدایات دیتی ہیں کہ اتنے سفر کے بعد آپ نے اس کا تیل چینج کرنا ہے، پٹرول اس میں ایسے ڈالنا ہے، کون سا ڈالنا ہے، آپ نے ریڈیٹر میں پانی کون سا ڈالنا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اس کیٹلاگ کو سائیڈ پہ کر کے، جو وہ بروشر دیتی ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے، ہم جناب پیٹرول کی جگہ پہ ہم جناب لسی ڈال دیں گاڑی میں، گاڑی چلے گی۔ اچھا اس پیٹرول کی جگہ پہ ڈیزل ڈال دیں، چلو یہ ڈیزل اور پیٹرول یہ آپس میں ایسے سمجھے قدن وزن ہے تعلق ہے ان کا، تو گاڑی کا کیا ہوگا، ستیہ ناس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ بھی جانتے ہیں کہ اس شخص کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے، یہ کتنا اہل ہے، اس حساب سے اللہ نے وہ تقسیم کی ہے، اور اس حساب سے اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ اور پھر جو ہر مومن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے دی، یار اس کے مقابلے میں متبادل جو اللہ نے مجھے انعامات دیے ہیں، مجھے اللہ نے صحت دے دی ہے، اور وہ امیر آدمی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو اتنی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے کہ اس کو جناب فروٹ وہ نہیں کھا سکتا، گوشت وہ نہیں کھا سکتا، اور باہر وہ نہیں آسانی سے نکل سکتا، اور اس کو شہرت بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو جس کو شہرت مل جائے اس شہرت کا یہ ہے کہ اس کا جناب بازار میں جانا، پبلک پلیسز پہ جانا، عوام کی جگہ پہ جانا اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، لوگ گھیر لیتے ہیں۔ وہ آپ ذرا ان کو تو دیکھیں نا جو مشہور ہیں، جن کو شہرت ملی ہوئی ہے، یقین جانیے وہ تو ایک ایسا نہیں کہ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے موج میں ہے۔ اچھا پھر اس کے بدلے میں بعض دفعہ ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے شکل سے قبول صورت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسا اثر رکھا ہوتا ہے، ایسی تاثیر ہوتی ہے، ان کے بیان میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جناب بڑے بڑے لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے ان کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اور وہ ان کے گرد کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ اللہ نے تقسیم ایسی کی ہے کہ اس کا یہ سمجھے کہ جو جس حال میں ہے، وہ جس حال میں بھی ہے، خدا کی قسم اسی حال میں ہی وہ اچھا ہے، کیونکہ ان حالات میں رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے امیر ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے غریب ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی کے پاس انعامات ہیں ان کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا ہے، اور ان میں یہی کہنا ہے کہ بارک اللہ فی، کہ اللہ اس میں برکت دے، اور اس کا ایسے سمجھیں کہ جس دن یہ حسد، یہ بغض، یہ ہمارے دلوں سے نکل گیا تو خدا کی قسم جو آج زندگی گزارنے کا آپ کو لطف آئے گا نا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو نیند کی گولیاں لے کے یہ سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ ان کا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنا کما گیا، میں رہ گیا، میں اتنا کماؤں گا جناب۔
نہ ان کو ایسے ایسے حالات ہیں کہ جناب ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کو نہ رشتہ داری کا پتہ ہے، نہ ان کو باقی معاملات کا پتہ ہے، بس یہی پتہ ہے کہ بس جناب پیسہ ہوگا تو یہ سارے معاملے ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے خود دیکھ لیا اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں کہ اگر پیسے سے عزت ہوتی تو ہمارے مقتدرہ سب سے بڑے عزت والے ہوتے، اور اگر غربت میں اگر کوئی عزت میں کمی آ جاتی تو کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی زندگیاں گزاری۔ بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے کہ جب ان کا فوت ہوئے ہیں وہ پوری دنیا سے ایئر لائنز کے ٹکٹ شارٹس ہو گئے تھے، وہ لوگ جنازے کی غرض سے آنا چاہ رہے تھے۔ ان کے پاس فیکٹریاں تھیں، ان کے پاس اقتدار تھا، وہ کسی ملک کے پرائم منسٹر تھے، وہ فورن منسٹر تھے، کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق اللہ سے تھا، اور اللہ سے تعلق کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے جس پہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے مرضی کے مطابق انسان جو ہے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ پوچھا گیا حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو دعا قبول ہو گئی وہ میری خواہش تھی، میری مرضی تھی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ میرے اللہ کی مرضی تھی، اور میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے بندے یہ دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اچھا اس بات کی مجھے سمجھ اس وقت آئی تھی کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت یہ کرکٹ کا میچ ہم بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے، ورلڈ کپ تھا تو ورلڈ کپ میں ہم جناب وہاں بے سارے دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ جو باہر اپنے ملک سے رہتے ہیں ان کو اپنے ملک کی ہر چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یار ایسے کرے کہ اللہ کرے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے یہ ہار جائے اور آسٹریلیا کا فائنل ہو جائے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ مسلسل کئی سالوں سے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان مسلسل ہار رہا تھا۔ اب ہم نے اپنا ذہن لڑایا کہ اب اگر چونکہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ہے تو لہذا بس دعا کریں یار، سارے دعا کریں، بس حرم میں بھی جا کے کوئی گیا ہے تو دعا کریں بس یار اللہ کرے آسٹریلیا مد مقابل آ جائے، اور اللہ کی شان یہ آسٹریلیا آیا اور آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں بھائی کر لو، بڑے سیانے بنتے ہو نا، بڑے سیانے بنتے ہو نا، یہ دیکھ لو ہم تو بھائی اتنے سیانے ہیں، ہمارے سیانے پن کے کیا کہنے ہیں، ہمیں کوئی شیر کہہ دے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہی شخص اگر جانور کہہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری سمجھ کا لیول یہ ہے۔ تو ناظرین یہی ہے کہ دعا کریں، آپ بھی کریں، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس حسد جیسی بیماری سے، بغض جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے سب گھروں کو، ہماری خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کی تربیت کریں کہ جب رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو بچوں کی تربیت کریں کہ آپ جس کے پاس بھی مال دیکھیں، گاڑی دیکھیں، حسن دیکھیں، دولت دیکھیں، وقار دیکھیں، عزت دیکھیں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ یہ اگر دعا کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس بہت بڑے گناہ سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔